The defenders of truth, the defenders of truth. محافظ ہیں سچائی کے، محافظ ہیں سچائی۔ اہل حق کی ترجمان ویب سائٹ www.thedefendersofTruth.com اور اسی ویب سائٹ کے ذریعے مکمل شرعی ضابطوں کے عین مطابق اکابرین حق کی زیر سرپرستی احباب کی کاوش میں 24 گھنٹے لائیو وائس چینل، جس کو ہم ڈاٹ کے نام سے ہر گھر میں ایمانی شمع روشن کرنے کے عزم کے ساتھ اہل حق کی صداؤں سے ہمہ وقت دینی خدمت کے جذبے سے پیش کرتے ہوئے ہر صاحب ایمان کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد جلال پوری کی سرپرستی کے ساتھ، حضرت طالب علم کی مکمل رہبری میں فکر حق کی ترجمانی کے ساتھ، ابو بکر عمر عثمان علی کی فراست اور ذکاوت کے ساتھ، مفتی محمود اور اقرا بھائی کی مکمل توجہات کے ساتھ، استاد ابو فواد اور خوشبو قرآن کی مہک کے ساتھ، انور بھائی اور زہید محمد کی خصوصی کاوشوں کے ساتھ، متعلم بھائی اور ابو معاویہ کی صدائے حق کی گرج کے ساتھ، محمود بھائی اور حکیم اختر بھائی کی اصلاحی رہنمائی کے ساتھ، یہ سب معطر پھول ہیں اس خوبصورت گلشن اور حسین گلدستے کے جس کا نام ہے ڈاٹ۔ ابلاغوں میڈیا کی جنگ میں سارے نشان ہیں یہ، باطل کو سرے میدان جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ اور یہی ہے سچائی کے محافظ کی منزل کے راہی۔ محافظ ہے سچائی کے، محافظ ہے۔ آپ کی آمد کی منتظر سچائی کے محافظ www.thedefendersofTruth.com یعنی thedefendersofTruth.com اور .org۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم ایک بریک کے بعد جو ہے یہاں پلیٹ فارم کے خصوصی پروگرام میں آج حضرت اقدس مولانا مفتی انور اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ آج جو ہمارا ایک اسپیشل پروگرام چل رہا ہے فتنہ غامدی کے ٹاپک پر، اور ابھی حضرت نے اس پر جو ہے بہت جامع ترین گفتگو جو ہے وہ فرمائی ہے ہمارے پروگرام میں آج۔ تو ڈاٹ چینل کی وساطت سے جو احباب ہمیں جہاں جہاں سے سن رہے ہیں، کچھ سوالات بھی آئے ہیں، اور یہ سوالات جو غامدی کے حوالے سے، اب ہم صرف سوالات کا وہ سیشن کریں گے حضرت کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے۔ حضرت یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا ابھی بریک سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت ان کے کچھ سوالات جو ان کی ویب سائٹ سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو انہوں نے اپنے، کیونکہ اس کے جتنے بھی جو پروگرام جو چینلوں پر آتے ہیں وہ پھر اس کی ویب سائٹ پر محفوظ بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایسی ہے کہ مطلب اس سے مفر بھی ممکن نہیں ہے کہ مطلب آدمی کی یہ کہے کہ جی، اور وہ بڑی ٹھوس قسم کا ایک پروف ہوتا ہے، اور آج کل یہاں میڈیا اور انٹرنیٹ کے اس دور میں۔ تو اقرا بھائی میں آپ کو مائک دے دیتا ہوں، جی آپ آ جائیں، سوال کرنا ہے تو آپ سوال کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے میرے پاس جو سوالات ہیں جو میں نے گے تو پھر انشاءاللہ کروں۔ آئیے آپ مائک پر آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی۔ حضرت اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اس موضوع پر آج انہوں نے بات کی اور منکرین حدیث کے تعلق سے بھی بتایا۔ معلوم ہوا کہ لمس جو یونیورسٹی ہے لاہور میں اور پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے، وہاں پر سوائے اس کے غامدی کے کوئی اور اسلامیات پڑھا نہیں سکتا، یہ ایک بات۔ اور دوسرے اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ ایک اہم ممبر ہے، اور تیسرے یہ کہ حکومت کے سرفے سے اس کی فلم جو ہے بنائی گئی ہے، کیا نام ہے اس کا، خدا کے لیے، اور جو کہ سراسر فتنہ ہے۔ تو ہم نے اس کا انتظار کیوں کیا کہ پانی سر سے چڑھ جائے، اور اس کا پہلے سے نوٹس کیوں نہیں لیا، اور اس کے خلاف ہم اب اس مرحلے پر کیا کر سکتے ہیں، ذرا آپ بتائیں کہ
جو ہے یہ کافی انفلوئنشل آدمی بن گیا ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک غیر مسلم یعنی منکر حدیث غیر مسلم کافر بیٹھا ہوا ہے. تو اس پر ہم کیسے جو ہے اطمینان کا سانس لے سکتے ہیں اور اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے اس بارے میں بات کرنے میں؟ ذرا اس بارے میں بتائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے میری. اچھا جی اقرا بھائی، آپ کا سوال جو آپ نے کیا کہ ایک تو اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے کہ یہ ان کے رکن کیوں ہیں، ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے یونیورسٹی کا لاہور کا جو آپ نے تذکرہ کیا کہ وہاں پر جو ہے یہ لیکچر دیتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی پانی جب سر سے اوپر ہو جاتا ہے تو یہ والا آپ نے وہ سوال کیا. میرا خیال ہے کہ یہی آپ کی جو ہے نا کچھ سوال تھے. تو حضرت کو میں مائک دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آپ کے تینوں سوالوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سیاست اہل دین کے پاس نہیں ہے. جب اہل دین کے پاس سیاست آئے گی تو انشاءاللہ جو ہے وہ سب کا جو ہے وہ یہ صفایا ہو جائے گا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس سے آج پورا عالم کفر کانپ رہا ہے کہ کہیں اسلام جو ہے وہ نافذ نہ آ جائے، اور باقاعدہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ بٹھایا جاتا ہے ایسی سیٹوں کے اوپر. اور بین الاقوامی جو ہے وہ سازشیں آج یہاں صرف یہ نہیں، ہزاروں فتنے ہیں. اب مسجدیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ گرایا جا رہا ہے. تو یہ سارے کا سارا نام تو اسلام کا ہے، کام جو ہے وہ اسلام والا نہیں ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل حق کو جو ہے وہ سیاسی قوت عطا فرمائے، تو انشاءاللہ یہ سارے شکوے دور ہو جائیں گے. جی حضرت، وہ میرا سوال کہ ہم جنس پرستی کو یہ جو ہے ایک فطری عمل قرار دیتا ہے. جو حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر متعدد جگہ یہ ذکر ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا، بستی جو ہے الٹ دی گئی، پھر پتھراؤ جو ہے وہ آسمان سے ان کے اوپر ہوا. ان کے اندر یہی جو ہے وہ عیب تھا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک میں اس سے بہت زیادہ بچایا ہے. تو اس وجہ سے اس کام کے اندر مبتلا ہونے سے انسان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. دوسری دینی صلاحیتیں تو برباد ہونی ہی ہیں، اور صحت کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ برے اثرات ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسا فتویٰ دینے والے صرف اسلام کے نہیں بلکہ انسانیت ہی کے دشمن ہیں. کہ انسانیت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر فاتو حرثکم انا شئتم فرمایا. اور یہ جو ہے وہ مقام حرث یعنی کھیتی اگنے کا مقام جو ہے وہ وہی جائز قرار دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ صرف بیویوں اور لونڈیوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا، اور وہ بھی مقام حرث کو جو ہے وہ مقام فرض گندگی جو ہے وہ اس کو جائز قرار نہیں دیا. تو اس سے معلوم ہوا ان آیات سے بھی کہ یہ لواطت جو ہے وہ ناجائز ہے. یہ تو ہم جنسی کہتے ہیں. اپنی بیوی کے ساتھ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی لواطت کرے گا تو وہ جو ہے وہ ملعون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے جو ہے یہ بات اس کی غلط ہے. جی حضرت، یہ اس کا مطلب یہ بھی قرآن کی صریح آیات کا جو ہے انکار جو آپ نے اس طرح فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ کہ شراب کو یہ جو ہے کہ شراب حرام نہیں ہے. اچھا، اس میں شراب کی حرمت میں یہ اسی طرح یہ جس طرح فرد نسیم ہاشمی نے ایک تعبیر نکالی تھی کہ جی اس مقدار میں کوئی پی لیتا ہے کہ وہ شراب جس سے جو ہے کہ وہ سکر نشہ نہیں آتا، کیونکہ علت جو ہے وہ حرمت کی جو ہے وہ یہ بتائی گئی سکر نشہ لانے. اب کوئی کسی آدمی کو نشہ نہیں آتا، وہ تھوڑی سی جو ہے وہ شراب پی لیتا ہے
کوئی مقدار اس طرح تعویل کر کے اس نے جو ہے شراب کو اس نے بھی جو ہے یہ کہا کہ جی حرام نہیں ہے، اور وہ عام ڈرنک کی طرح جو ہے اس کو لیا ہے اس طرح معاذ اللہ. تو یہ بھی قرآن کی، کیونکہ یہاں پر تو جب قرآن میں ایک تو واضح ایک بات ہے کہ جب جہاں پر جس کو نجس کہہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ تو پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. تو یہ یہاں پر بھی یہ بھی اسی طرح غامدی صاحب جو ہے وہ شراب کو حرام جو ہے وہ نہیں کہتے، اور قرآن کی جو ہے اس واضح آیت کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح کے ساتھ ساتھ میوزک کے بارے میں بھی ان کا یہ ہے کہ موسیقی جو ہے وہ حرام نہیں ہے. اور جس طرح بھی ہمارے اکرم بھائی نے کہا کہ یہ فلم جو آئی ہے خدا کے لیے، اور جس کو جو ہے اتنا بڑا انہوں نے شور شراب یہاں پہ مچایا ہے، اور اس پر جو ہے اس کی بڑی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اس کے حق میں جو ہے اس کی وہ چیزیں آ رہی ہیں، تو اس پر حضرت آپ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم. شراب کے بارے میں ویسے ایک تو لفظ شراب ہے، عربی زبان میں ہر مشروب کو شراب کہتے ہیں، لیکن خمر جو ہے اس کے بارے میں قرآن پاک نے یہ بتا دیا. پہلے تو یہ بتایا کہ فیہما اسم کبیر و منافع للناس، اس وقت حرمت اس کی نازل نہیں ہوئی تھی. اتنا بتا دیا کہ اس کے اندر یہ گناہ بہت کبیرہ گناہ ہے. اور بعد کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو بہت سے صحابہ نے اسی وقت اس سے نفرت کا اظہار کر دیا کہ جو نماز سے روکنے والی اس کو استعمال نہ کریں. آخر میں جو ہے وہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک اور شیطانی عمل کہہ کے فرمایا کہ فاجتنبوہ، اس سے بچو. تو اس کے بعد جو ہے وہ قطعی حرمت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے تو بڑے بڑے مٹکے جو ہیں وہ صحابہ کرام نے شراب کے توڑ دیے، اور مدینے کے اندر پانی کی طرح جو ہے مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہ رہی تھی. تو اب یہ خمر جو ہے وہ اس کے بارے میں اگر کوئی حلال ہونے کا قول کرے تو یہ جو ہے وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے. اس لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ اس کا حکم کیا ہے، شرعی کافر ہے یا کافر نہیں. تو نشے قطعی کا انکار جو ہے وہ کفر ہوتا ہے. ویسے اس نے جو ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا ہے کہ حیات عیسیٰ کے انکار کو متواتر روایات کا جو ہے وہ انکار کہا گیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کی آیات بھی بہت سی حیات عیسیٰ پر دلالت کرتی ہیں. اگرچہ آیات کی دلالت جو ہے وہ قطعی نہیں ہے، ظنی ہے، لیکن متواتر احادیث ایسی ہیں کہ اس کا انکار کرنے کی وجہ سے حیات عیسیٰ کا منکر کافر ہو جائے گا. تو اس لیے خمر جو ہے اس کو حلال سمجھنا صحیح نہیں. البتہ خمر کے علاوہ جو ہے وہ دوسری شرابیں، دیسی شرابیں جن کو کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کا اکثر حصہ جو ہے وہ نشہ لاتا ہے تو اس کا قلیل بھی حرام ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نشے کی علت کو بتانا کہ جب نشہ آئے گا تو پھر حرام ہے، یہ بات غلط ہے. یہ خمر جو ہے اس کا ایک قطرہ بھی وہ حرام ہے، اور اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی، اور نجس العین ہے. اس کا حکم جو ہے وہ دوسری شرابوں کا نہیں، نشے کے ساتھ یہ جو ہے یہ متعلق نہیں ہے. باقی یہ کہ ساز وغیرہ جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اسی لیے ہوئی ہے، نبوت مجھے اسی وجہ سے ملی ہے کہ میں جو ہے یہ باجے گاجے جو ہیں ان کو توڑوں. اور اس وجہ سے جو ہے قرآن پاک کے اندر بھی اس کو لہو الحدیث کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ان باجوں کو بجا کے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو ہٹا کر ایسی مجلسیں قائم کرتے تھے، تو ان کی تردید کے اندر یہ چیزیں آئیں.
اور پھر یہ غفلت کی چیزیں ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ جو چیز بھی خدا تعالی سے غافل کرنے والی ہو، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ غلط قسم کے عشق یا مزاج پیدا ہوتے ہیں، مجازی عشق کے واقعات اس سے رونما ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ اور یہ جو اس نے کام کیا اس فلم کے اندر، وہ بھی جو ہے وہ بہت ہی وہ اس کا جو ہے وہ زندگی کا بہت برا عمل ہے۔ تمام کے تمام علماء جو ہیں وہ اس کی تردید کر رہے ہیں، یہاں بھی نوری ٹاؤن سے بھی باقی جگہ سے بھی اس کے خلاف جو فتویٰ وہ شائع ہو چکا ہے کہ وہ دیکھنی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ جی حضرت، یہ کے بارے میں سوال آیا کہ یہ وہ چہرے کے پردے کے حوالے سے کہ پردہ جو ہے وہ چہرے کا نہیں ہے، اور دوسرا زکوٰۃ کی جو مقدار ہے وہ متعین نہیں ہے، یہ ان کا جو ہے وہ، اور حیات عیسیٰ کے حوالے سے تو حضرت آپ نے بات کر دی، وہ سب سے اہم جو سوال تھا وہ، اور یہ چہرے کے پردہ اور یہ زکوٰۃ کی مقدار کے حوالے سے ان کی بات ہے۔ اصل میں یہ چہرہ ہی جو ہے وہ فتنہ بنتا ہے، اور عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی۔ اگرچہ ازواج مطہرات مخاطب ہیں، لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ اس سے عام حکم مراد ہے کہ وہ گھر کے اندر ٹھہری رہیں۔ اور اسی طرح یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر جو ہے وہ لٹکا لیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ پردہ معلوم ہو گیا۔ اور جتنی چیز جو ہے وہ انسان کی نفسانی خواہش کو ابھارنے والی ہے، اتنا جو ہے وہ پردے کا زیادہ سخت حکم ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر تو یہ ہے کہ ایسے نرم لہجے سے عورت بولے بھی نہ کہ جس کی وجہ سے دوسرے آدمی کو کوئی اس کی طرف رغبت پیدا ہو، بڑے کرخت لہجے سے جو ہے وہ عورت بات کرے کہ دوسرے کا جو ہے وہ اس کی طرف میلان ہی نہ ہو۔ اسی قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ پاؤں کے زیور کو پاؤں کو اس طرح مارے کہ زیور جو ہیں وہ ان سے آواز پیدا ہو، اس آواز کی وجہ سے لوگ متوجہ ہوں تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اس وجہ سے جب شریعت نے اتنی جو ہے وہ اس کے بارے میں سختی کی ہے، تو چہرے کا پردہ جو ہے وہ اصل یہی ہے کہ فتنے سے یہ بچانے والا ہے۔ ایسی حیت کے ساتھ عورت باہر نکلے کہ وہ نظروں کو جو ہے وہ اپنی طرف جو ہے نظروں میں کشش پیدا نہ کرنے والی ہو، لباس بھی ایسا ہو کہ کشش پیدا کرنے والا نہ ہو، اور چہرہ جو ہے وہ اس کے اندر سب سے زیادہ کشش ہے، اس لیے جو ہے وہ یہ چہرے کا پردہ ضروری ہے۔ البتہ بعض کو مغالطہ اس سے لگا کہ نماز کے اندر ستر نہیں ہے چہرہ، یہ مسئلہ فقہا نے لکھا کہ نماز کے اندر سر کا چھپانا اور اسی طرح باقی سارے جسم کا چھپانا ضروری ہے۔ چہرہ اور ہتھیلی اور پاؤں جو ہیں یہ اگر ننگے رہیں تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ تو ایک نماز کے سطر کا مسئلہ تھا، دوسرا پردے کا مسئلہ تھا، تو سطر والے مسئلے کے ساتھ جو ہے وہ پردے کو گڑبڑ کر دی گئی۔ اب قرآن پاک کے اندر جو حوروں کے بارے میں ہے، حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ خیموں کے اندر جو ہے وہ باندھی رہتی ہیں، اور قاصرات الطرف ان کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کی کہ ان کی نظریں بھی جھکی رہتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نظر جو ہے یہ بہت بڑا یہ تیر ہے۔ مومنوں کے لیے بھی یہ کہا کہ قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور مومن عورتوں کے لیے بھی کہا کہ یہ اپنی نظریں جو ہیں وہ جھکا کے رکھے۔ جب نظر جھکانی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ پردہ جو ہے وہ چہرے کا بھی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے اپنی بیویوں سے کہا کہ پردے میں ہو جاؤ، یہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ حضرت وہ تو نابینا ہے. حضور نے فرمایا کہ تو بھی نابینی ہے کہ تجھ کو تو یہ نظر آ رہا ہے. تو اب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر نظر پڑنی تھی. جب وہاں جو ہے وہ نظر ڈالنا فتنہ ہے تو عورت کا چہرہ جو ہے وہ بدرجہ اولا فتنہ ہوگا. تو اس وجہ سے یہ پردہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. باقی زکوٰۃ کی مقدار بالکل احادیث کے اندر ہے. درہم اور دینار کی مقدار جو ہے متعین کی، بلکہ جانوروں کی بھی فرمایا کہ 5 اونٹ ہوں تو 1 بکری، 10 اونٹ ہو تو 2 بکریاں، 15 اونٹ ہو تو 3 بکریاں، 20 اونٹ ہو تو 4 بکریاں، اور اگر جو ہے وہ 25 ہو جائیں تو پھر بنت مخاض، اور اس کے اوپر جو ہے پھر نصاب آگے چلتا ہے. تو حضور نے یہ سونے چاندی کے علاوہ جانوروں کی جو ہے وہ بھی زکوٰۃ متعین کی ہے. نصاب جو ہے وہ متعین کیا ہے کہ کتنی ادا کرنی ہے، اور اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ اجماعی مسائل کو اور احادیث کا جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں. جی حضرت جزاکم اللہ. اقرا بھائی آپ تشریف لے آئے اور آصف بھائی آپ بھی موجود ہیں، تو آئیے تشریف لائیے. آپ کو سوال ہو تو ضرور آ کے جو ہے مائک پہ آپ حضرات کر لیں. جی جزاک اللہ خیرہ. یہ کچھ اور لوگوں کے سوالات ہیں، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک تو یہ کہ سورہ فیل کی اس نے غلط تفسیر کی ہے، کیا اس کو کسی نے چیلنج کیا ہے اس کی غلط تفسیر کو؟ اور دوسرا سوال ہے حضرت کہ یہ جو گانے بجانے کے بارے میں جو حدیث ہیں وہ کہاں پر ہے، ذرا اس کی آپ وضاحت کر دیں، ریفرنس دے دیں تاکہ لوگوں کو کام آئے. بہت سارے لوگوں کو ریفرنس دینا پڑتا ہے ورنہ مانتے نہیں بات. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا حضرت سے سوال یہ ہے کہ اصل میں وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے یہ سنتوں کی تعداد بتاتے ہیں. یہ غامزی صاحب یہ کہتے ہیں کہ سنتیں جو ہیں صرف 27 اعمال کے نام ہیں، اور یہ ثبوت کے اعتبار سے سنت اور قرآن میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ یہ بھی یعنی یہ باور کراتے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اسلامی عقیدہ یا عمل جو ہے ثابت نہیں ہوتا. تو اس سے جو ہے بہت سے لوگ یعنی متاثر ہیں، مطلب اہل قرآنی بنتے جا رہے ہیں. تو اس کی اگر تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ حدیثوں سے یعنی جو ان کا دعویٰ ہے یہ کہاں تک درست ہے. مائک چھوڑ رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہ جگہ جگہ پڑھا ہے ان سے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا نام میزان ہے. تو اس سے یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آیا قرآن کریم کا کوئی نام میزان بھی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرا بھائی آپ کو ایک مرتبہ ذرا زحمت دینی ہے. آپ نے جو سوال جو پہلے کیا سورہ فیل کے حوالے سے کہ یہ غلط تفسیر کرتے ہیں، تو اس کا ذرا تھوڑی سی کہا کہ ذرا وضاحت کر دیں مائک پہ آ کے. اور دوسرا جو آپ نے یہ کیا تھا میوزک کے حوالے سے ریفرنس، تو وہ انشاءاللہ وہ تو نوٹ کر لیا ہے. وہ ذرا اگر آپ آ کے بتا دیں کہ سورہ فیل کے حوالے سے کس طرح کی غلط تفسیر کرتے ہیں. اور آصف بھائی آپ نے مطلب آپ کا جو سوال تھا یہ کہ قرآن اور سنت میں جو ہے یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے. دوسرے جز جو ہے وہ دوسرا جز بہت معذرت کے ساتھ سمجھ میں نہیں آیا. تیسرا آپ کا سوال کہ قرآن کو یہ میزان کے حوالے سے بار بار کہتے ہیں، اس سے یہ کیا مراد دیتے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے. تو اگر یہ جو آپ کے جو سوال کا دوسرا جز ہے اس کو آپ اگر یہاں لکھ دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. اقرا بھائی آپ ذرا پلیز ذرا مائک پہ تشریف لے آئیں. جی حضرت بہت خوب، جزاک اللہ خیرہ. اصل میں غامدی یہ کہتا ہے کہ پتھر جو ہے پرندوں نے نہیں، ابابیل نے نہیں، بلکہ قریش کے لوگوں نے پہاڑوں پر سے گرائے تھے ہاتھیوں کے اوپر، اور ہاتھی قریش کے ہاتھوں سے مارے گئے. پرندوں میں یہ اتنی قوت نہیں ہوتی. اس قسم کی بات اس نے کی ہے. یہ کسی اور بھائی کا سوال ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ پرندوں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ قریش کے ڈیفینڈرز نے یہ کام کیا ہے، پتھر پہاڑوں سے گرائے گئے. تو اس تفسیر کے خلاف کسی نے اگر بولا ہے تو جاننا یہ چاہتے ہیں کہ کس نے بات کی ہے. جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت اب آپ کی بات جو ہے ذرا تھوڑی واضح ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہ وہ جو ابابیل نے جو کنکریاں ماری تھیں وہ ہاتھیوں کو، تو وہ ان کو جو ہے مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں نے ماری ہیں، وہ ابابیل نہیں تھے ان کے اندر. یہ مطلب اس سے یہ ہے کہ معجزے کا انکار، مطلب یہ بات نکلتی ہے. حضرت یہ مائک آپ کے والے ان کا
سورہ فیل کے حوالے سے یہ غلط تفسیر جو یہ بیان کرتے ہیں، ان کا ایک سوال یہ ہے. دوسرا اقرا بھائی کا انہی کا یہ سوال ہے کہ یہ میوزک کے حوالے سے جو موسیقی کے اس کی حرمت پر جو ہے ان کا حوالہ جو ہے انہوں نے مانگا ہے. السلام علیکم. یہ جتنے منکرین حدیث ہیں اصل میں خوارق کے منکر ہیں. خوارق کہتے ہیں خلاف قانون اور خلاف عادت کسی فعل کا صادر ہونا. ایک اللہ تعالی کا قانون ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے. قانون یہ ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کا ملاپ ہو تو اللہ چاہیں بچہ عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات خلاف قانون بھی کرتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کر دیا. اسی طرح حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. یہ منکرین حدیث جاوید وغیرہ دوسرے حضرات اسی طرح سر سید ان معجزات کا انکار کرتے ہیں جو خلاف عادت ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عادت یہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ میاں بیوی کے ملاپ کے بعد پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت سے خوارق کا قرآن کے اندر ذکر کیا ہے. مثلا آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا جو ہے وہ قرآن کے اندر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا قرآن کے اندر سورہ مریم کے اندر ہے. اسی طرح قانون اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اونٹنی ہمیشہ اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، لیکن پتھر سے جو ہے وہ اونٹنی پیدا ہو گئی جب صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا. یہ خلاف عادت ہے. اسی طرح سانپ سپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے، لیکن لاٹھی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی سانپ بن جائے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے. یہ خرق عادت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اکثر تو قانون کا ہمیں پابند بناتا ہے کہ ہم قانون کے پابند ہیں، لیکن خرق عادت بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی فعل صادر کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ قانون تمہارے لیے ہے، میرے خدا کے لیے نہیں. میں خدا اس قانون کا پابند نہیں ہوں، میں چاہوں تو لکڑی کو جو ہے وہ سانپ بنا دوں. اسی طرح جو ہے وہ جو واقعہ ہے سورہ فیل کے نازل ہونے کا جس کے اندر ذکر کیا ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ یہ حضور کے عبد المطلب جو ہیں وہ اس وقت دیکھا کہ بہت بڑا لشکر ہے، اپنے اونٹ تو لیے اور اپنے اونٹ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی نظر کر دیے. اس وقت دعا کی کہ اے اللہ اب میں بے سہارا ہوں، یعنی اب میرے اندر قانون کے مطابق اس کے مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت اللہ تعالی نے اپنی قدرت دکھائی اور یہ پرندوں کے ذریعے سے جو ہے وہ پتھر مارے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ پرندے کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھتے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قدرت اس میں اللہ تعالی کی ہوتی ہے. کسی ولی کی کرامت یا معجزے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ جو ہے وہ جب کرانا چاہیں تو کرا سکتے ہیں. اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں. ان خرق عادت کے اندر جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کو دیکھا جائے تو پھر کسی قسم کا اشکال نہیں ہے. باقی یہ جو ہے یہ گانے کی روایت مشکات شریف کے اندر ہے کہ عید کے دن جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو ہے وہ کچھ بچیاں کچھ گا رہی تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو وہ جو ہے وہ باغ کے اندر چھپ گئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ عمر سے ڈرتا ہے. تو یہ لفظ شیطان جو ہے وہ بولا
اب اس پہ بعض اشکال کرتے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کیوں نہیں کی، اصل میں وہ نابالغ بچیاں تھیں اور نابالغ جو ہے وہ مکلف نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ ناپسند کیا، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ ان سے بھاگتا ہے۔ جی حضرت جزاکم اللہ۔ حضرت یہ ہمارے آصف بھائی کا ان کا سوال تھا کہ ایک تو یہ کہ قرآن کا جو نام ہے میزان، کیا یہ آیا ہے، اس کو یہ بار بار استعمال کرتے ہیں، اس سے کوئی خاص یہ مراد لیتے ہیں؟ یہ میزان جو ہے، اصل میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو، جس کے اوپر جو ہے وہ اور معیار کسی چیز کا۔ قرآن پاک کے اندر اس کا یہ فرقان وغیرہ کے الفاظ ہیں، میزان کا لفظ نہیں، لیکن منکرین حدیث جو ہیں وہ معیار صرف قرآن کو سمجھتے ہیں، اس لیے میزان اس کو کہتے ہیں کہ یہ میزان ہے اصل ہے جس کی وجہ سے ایمان اور کفر کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حدیث کے منکر ہیں، اس لیے ان کے میزان ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس لیے قرآن کو جو ہے وہ میزان کہتے ہیں۔ یہ حضرت یہ سنت اور قرآن میں کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ اس کے ان کا سوال ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تو یہ منکر ہیں۔ ویسے یہ بات جو ہے اس نے کچھ سنت سے مراد جو ہے وہ فطرتی چیزیں لی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناخن جو ہے وہ تراشنا جو ہے انبیاء کی سنت ہے، سنت سے مراد وہ انبیاء کی سنت لیتا ہے، اور اسی طرح یہ مونچھوں کو کٹانا اور داڑھی کو بڑھانا یہ اس نے لکھا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جس طرح قرآن کو ماننا ہے اس طرح اس کو ماننا ہے۔ اسی طرح بغلوں کے بال لینا اور منہ زیر ناف وغیرہ حدیث پاک کے اندر ان کا ذکر ہے، تو جتنی یہ فطرت والی حدیث کے اندر چیزیں ہیں اس کو یہ سنت کہتا ہے۔ تقریباً وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ یہ تمام نبیوں کی چونکہ سنت ہے تو اس پہ عمل کرنا ایسی ہے جیسا کہ قرآن پاک پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کی باتوں کے اندر بھی تضاد ہوتا ہے۔ اب وہاں جو ہے یہ لکھا کہ داڑھی جو ہے وہ اس فطرت کے اندر ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ تھوڑے ہی عرصہ ہوا اس نے اپنے بیان کے اندر یہ کہا کہ وہ یہ داڑھی رکھنا چونکہ عرب کا شعار تھا اس لیے جو ہے وہ رکھی ہے، اور اس لیے جو ہے وہ اگر کوئی نام بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح لباس کے بارے میں اس نے ایسی باتیں کی ہیں کہ اور پھر اگر یہ سنت قرآن کے برابر ہے تو خود بھی اس کو داڑھی رکھنی چاہیے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی اپنی بھی نہیں ہے، تو گویا کہ یہ قرآن کے انکار کے برابر خود ہو گیا اپنے قول کے مطابق۔ جی حضرت ماشاءاللہ ہمارے حضرت امیر صاحب حضرت طالب علم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں مائک پر جو ہے ان کے یہاں بھی وقت جو ہے میرا خیال ہے کہ کہیں رمضان ہے، کیونکہ وہاں یورپ میں جو ان کا وقت اس وقت چل رہا ہے، تو یہ سوالات ہیں یہ لیتے ہیں حضرت کی۔ اس کے بعد حضرت ہی کچھ یا بابیل والا تو آپ نے بتا دیا کیا، اور دوسرا ان کا یہ تھا ایک جو سوال آیا کہ اسلامی کہ احادیث اسلامی عقیدہ یہ عمل ثابت نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت حدیث اور اشاعت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، یہ بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ آیا کہ جی یہ کہتے ہیں کہ جی سور کی کھال اور چربی کا استعمال اور تجارت جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ غامدی صاحب کی کچھ اور جو ہے نا یہ چیزیں سوالات ہیں یہ لیتے ہیں حضرت، آپ تشریف لے مائک پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا بھی اور حضرت مفتی صاحب کا بھی۔ میں تو کافی دیر سے آیا ہوں، معلوم نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ یہ داڑھی کا بالکل منکر ہے۔ یہ میرے سامنے اس کی ویب سائٹ کھلی ہے www.ghamdi.org، اور اس میں تعارف کو آپ کلک کریں گے تو تعارف کے ذیل میں سنت پر یہ لکھتا ہے کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ قرآن میں اس کا حکم آپ کے لیے اس طرح بیان ہوا ہے، پھر ہم نے تمہیں وحی کی کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو بالکل ایک سو تھا اور ایک بالکل یکسو تھا غالباً،
اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ النحل 16:123 بریکٹ میں لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں جو دین ملا ہے وہ یہ ہے: عبادات، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، فطر، روزہ میں اعتکاف کے، حج اور عمرہ، قربانی اور ایام تشریق کی تکبیریں، معاشرت، نکاح، طلاق اور اس کے متعلقات، حیض و نفاس میں زن و شو کے تعلق سے اجتناب، خورد و نوش، کھانے پینے میں نمبر 1 سور، خون، مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کی حرمت، 2 اللہ کا نام لے کر جانور کا تزکیہ، رسوم اور آداب، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا، نمبر 2 ملاقات کے موقع پر السلام علیکم اور اس کا جواب، نمبر 3 چھینک آنے پر الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ، 4 نو مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت، 5 مونچھیں پست رکھنا، 6 زیر ناف کے بال کاٹنا، 7 بغل کے بال صاف کرنا۔ نوٹ کریں، مونچھیں پست کرنے کے ساتھ داڑھی کا کوئی ذکر نہیں ہے، داڑھی غائب، داڑھی کا انکار ہے۔ نمبر 5 پر مونچھیں پست رکھنا، نمبر 6 زیر ناف کے بال کاٹنا، 7 بغل کے بال صاف کرنا، 8 بڑے ہوئے ناخن کاٹنا، 9 لڑکوں کا ختنہ کرنا، 10 ناک، منہ اور دانتوں کی صفائی، 11 استنجا، 12 حیض و نفاس کے بعد غسل، 13 غسل جنابت، 14 میت کا غسل، 15 تجہیز و تکفین، 16 تدفین، 17 عید الفطر، 18 عید الاضحیٰ۔ سنت یہی ہے، یہ 18 نمبر، اور اس کے بارے میں یہ بالکل قطعی ہے کہ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے۔ قرآن ہی کی طرح ہر 2 میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے، لہذا اس کے بارے میں اب کسی بحث اور نزاع کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پھر نیچے لکھتے ہیں کہ حدیث سے جو ہے وہ حدیث کے بارے میں اور اس میں جو کچھ اس کا لکھا ہے اس کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، کسی عقیدہ اور عمل کا اضافہ اس سے نہیں ہو سکتا۔ خیر، حضرت میں مائک چھوڑ رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ داڑھی کا اس نے انکار کیا ہے اور کہتا ہے کہ سنت انہی باتوں میں بند ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات آپ سے سامنے کچھ معمولی اضافے اور ترمیمات کے ساتھ امت کے لیے ضروری کی ہے۔ اس میں داڑھی کا بالکل واضح انکار کیا ہے اور احادیث کا بھی انکار کیا ہے۔ شریعت کے ماخذ میں بھی یہ قرآن اور سنت کا نام لے کر اور سنت کا بھی انکار کیا اور صرف قرآن ہی رہ گیا ہے۔ تو شریعت کے ماخذ میں حضرت یہ قرآن کے ساتھ سنت کو بھی نہیں مان رہا، اس میں بھی اپنی گڑبڑ کر رہا ہے اور اجماع کو تو مانتا ہی نہیں، احادیث کو مانتا ہی نہیں ہے۔ مائک میں فری کر رہا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے نہیں میری؟ جی آواز میری آ رہی ہے؟ جی حضرت جزاکم اللہ۔ حضرت آپ نے ماشاءاللہ پورا اس کا جو ہے وہ اس کی ویب سائٹ کا پورا خلاصہ جو ہے اس کا آپ نے بیان کر دیا۔ حضرت میں مائک دے رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ آپ نے بہت اچھا کیا، یہ ساری سنا دی، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اس تک قرآن سے نہیں پہنچی۔ جس حدیث کے اندر داڑھی کا ذکر ہے، ناخن کے تراشنے کا بھی اسی کے اندر ذکر ہے۔ اب آدھی بات لے لینا، آدھی جو ہے وہ چھوڑ دینا، چونکہ خود داڑھی نہیں رکھی تھی اس لیے جو ہے وہ اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور یہ جو اس نے اپنی طرف سے یہ چیزیں بنائی ہیں، حالانکہ حدیث پاک کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ساری کی ساری اس نے قرآن سے نہیں لی۔ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ تواتر سے پہنچی، تواتر عملی سے، تو داڑھی جو ہے وہ بھی تو صحابہ نے آگے پہنچائی ہے نا۔ صحابہ میں سے کوئی داڑھی منڈا نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک سفیر کو یہ کہا کہ اگر تو سفیر نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، جس نے داڑھی جو ہے وہ مڈائی ہوئی تھی اور مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ تجھے کس نے یہ حکم دیا؟ اس نے کہا میرے خدا نے، یعنی کسرا نے۔
حضور نے غصے میں فرمایا کہ میرے خدا نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم داڑیاں جو ہے وہ بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ تو بہرحال یہ جو ہے تواتر عملی جو ہے اس کو اگر مانتا ہے تو تواتر عملی سے ساری کی ساری شریعت جو ہے، اب یہ سورہ فیل کی جو ہے وہ اس نے تفسیر کیا، یہ بھی تواتر عملی کے خلاف ہے۔ سارے کے سارے جو ہیں وہ مفسرین یہی تفسیر کرتے چلے آئے ہیں۔ ادھر تواتر عملی کا نام بھی لیتا ہے، پھر تواتر عملی کو مانتا بھی نہیں ہے۔ اصل جو اس نے جو یہ چند سنتوں کا نام دیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم منکر حدیث نہیں ہیں، ہم بھی حدیث کو مانتے ہیں، اور یہ تواتر سے جو ثابت ہو ہم اس حدیث کو ہم مانتے ہیں۔ یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، انکار حدیث سے بچنے کے لیے یہ چیزیں اس نے جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ قرآن کے معقول کو جو ہے وہ نہیں کر رہا، اس کی تفصیل کر رہا ہے، اور اس طرح جو بہت ساری سے کی کہ سور کو تو حرام محاذ نے کہا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ سور کی کھال اور چربی کا استعمال جائز ہے، اور اس کی جو ہے وہ تجارت بھی جو ہے اس کو جائز قرار دی ہے۔ ہاں، تو جب نجس العین ہے خنزیر، قرآن پاک کے اندر اس کو نجس العین قرار دیا ہے، تو اس کی جو ہے وہ کسی چیز سے نفع حاصل کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بہت سے عقائد جو ہیں وہ خصوصاً اصل عقائد جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک ہے عقائد اسلام، ان کے لیے قطعیات کا ہونا ضروری ہے، خبر متواتر ہو یا سنت مشہورہ ہو یا قرآن پاک قطعی ثبوت قطعی دلالت ہو۔ بہت سے عقائد اہل سنت ہیں جو کہ احادیث سے ثابت ہیں، معتزلہ کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف ہے۔ مثلا نفس عذاب قبر جو ہے وہ تو قرآن پاک کی آیات ہیں، واضح نہیں ہے، اور یہ عقیدہ جو ہے وہ احادیث کے اندر زیادہ واضح کیا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودیہ عورت آئی، یا اس نے مجھے کہا کہ اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے، تو میں حیران ہوئی، حضور سے پوچھا، تو حضور ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ قرآن کی آیتوں کے اندر اتنی وضاحت نہیں جتنی قرآن کے اندر ہے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ پھر عذاب قبر کا اسی جسم کے ساتھ تعلق ہونا، یہ جو ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بات کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اندر حیات ہے، یہ بھی احادیث سے، یہ عقائد اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ ثابت ہیں، تو یہ ان کا کہنا کہ کوئی عقیدہ ثابت نہیں، یہ بات غلط ہے۔ جی اقرا بھائی، آپ تشریف لے آئے مائک پر، اور پھر انشاءاللہ جو ہے سیشن کو کام کی طرف کرتے ہیں۔ حضرت کی جو آپ نے جو ابھی رجم کے حوالے سے جو سوال کیا ہے اور حیات عیسیٰ کا جو یہ انکار کرتا ہے، اس پر حضرت نے بہت تفصیلی جو ہے گفتگو فرمائی ہے۔ آپ میرا خیال ہے کہ اس دوران آپ تشریف لے کے گئے ہوئے تھے، اور حضرت نے یہی جو حیات عیسیٰ کے انکار پر جو ہے حضرت نے فرمایا ہے کہ مطلب یہ، کیونکہ یہ نص قطعی اور ایک تواتر کے جو ہے وہ خلاف ہے، تو اس پر جو ہے کفر کا بالکل ایک واضح جو ہے اس پر ایک وہ ہے، تو حضرت نے فرمایا ہے بھی اس پر۔ تو میں ابھی انشاءاللہ اقرا بھائی کے سوال کے بعد جو ہے وہ حضرت سے پھر اس پر آخری اختصامی گفتگو کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر حضرت، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مختصراً میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عام آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کافر ہے، مسلمان نہیں؟ اگر کہہ سکتا ہے تو بتا دیں، اور کیا علماء کرام نے ایک کوئی متفقہ فتویٰ دیا ہے؟ کیونکہ طالب علم بھائی کا خیال ہے کہ آج وہ زمانہ نہیں رہا کہ انفرادی فتوے کام کریں گے، متفقہ فتوے ہونے چاہیے علماء کرام کے۔ تو اس بارے میں آپ بتا دیں، کیا کوئی ایسا پلان ہے کم از کم، یا ایسا کوئی فتویٰ ہے اس کے خلاف، اس کے کفر کے بارے میں؟ اور دوسری بات، آپ نے فرمایا کہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ سیاست جو ہے اسلام میں ہو، اسلام کے تابع ہو، تو کیا اس بارے میں کوئی تحریک ہے؟ مجھے پتا ہے کہ دوسرے مسلک یعنی دیوبندیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں نے یہ نعرہ بلند کیا، اس پر کام بھی کیا ہے، لیکن کیا ہمارے علماء یا ہمارے لوگ اس قسم کا کوئی کی مہم چلا رہے ہیں تاکہ ان فتنوں سے ہم بچ بھی سکیں کہ سیاست جو ہے دین کے تابع ہو؟ جزاک اللہ خیر۔
جی اقرا بھائی جزاکم اللہ. میں حضرت کو جو ہے وہ مائک دیتا ہوں. حضرت یہ اقرا بھائی نے جو سوال کیے ہیں وہ آپ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے آصف بھائی نے بھی بہت اچھی بات لکھی ہے کہ مناظرے کا جو چیلنج تو الگ وہ ہے. کبھی ایسا کوئی ہوا ہے کہ ہمارے حضرات میں سے کسی کی اس کی آپ کی بات چیت یا کوئی وہ، تو اس طرح ذرا آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بات کے تحریک شخصی فتویٰ جو ہے اس کے بارے میں میری نظر سے کوئی گزرا تو نہیں ہے، لیکن یہ عمومی فتوی حتمان الدیانوی کا یہ فتویٰ شائع ہو چکا ہے کہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر کافر ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کے اوپر پھیٹ آتے ہیں. اصل دارالفتاء کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ کسی دارالفتاء کے ساتھ جو ہے وہ نہیں، میرے وہ خیال مفتی انور اور ہیں. باقی اس کی جو تردید ہے مفتی عبد الواحد صاحب نے بھی اس کے خلاف لکھا ہے، اور اسی طرح بینات کے اندر بھی جو ہے وہ مضمون اس کے خلاف آتے رہے ہیں تردیدی. باقی یہ کہ چیلنج جو ہے وہ آمنے سامنے ہوا ہے، اس کی جو ہے وہ مجھے کوئی علم نہیں ہے اس کا. باقی تحریک نفاذ اسلام علماء کو ہر زمانے کے اندر فکر رہی ہے. ایک زمانے میں پاکستان کے اندر قاضی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ حتمولنا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ قاضی جو ہیں وہ مقرر ہوں، لوگ جو ہیں ان کو اپنے فیصلے ان سے شرعی قاضیوں سے کریں. لیکن اس کے باوجود عوام جو ہے وہ اس طرف اس کا رجحان نہیں ہوا. دعا بھی کرنی چاہیے آپ حضرات کو، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ خلافت جو ہے وہ قائم فرما دیں. خلافت کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں اسلام کے. ان پر فتویٰ جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتے ان پر جو ہے حیات ایسی جو چیزیں ہیں جس پر جو ہے ہونا ہے. آج یہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی وجہ سے جو ہے وہ کافر ہے. اسی طرح جو ہے یہ ہم جنس پرستی جو ہے اس کے اندر بھی قرآن کی آیات کا انکار ہے، تو یہ بھی اس کی وجہ کفر ہے. اور مطلق یہ کہنا کہ حدیث جو ہے وہ اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، یہ مطلق انکار حدیث، اس کے اوپر بھی جو ہے پہلے فتویٰ شائع ہو چکا ہے کہ جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. بنوری ٹاؤن سے جو ہے وہ فتویٰ شائع ہوا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ پوری دنیا کے علماء کے دستخط کرائے گئے. جی حضرت آگے تعلیم بھائی آپ آجائے مائک پہ آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اس وقت میرے ہاتھ میں مولانا چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فتاوی حیات مسیح علیہ السلام، سفیر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی. حضرت یہ 14 ممالک کے 291 مفتیان کرام کے فتاوی جات ہیں، اور عرصہ ہوا یہ کتاب نایاب ہو چکی تھی، لیکن میں نے کہیں سے ایک پیدا کر لی تھی. الحمدللہ میرے پاس یہ بھی ہے ایک. اور اب حضرت خوشخبری کی بات یہ ہے کہ یہ فتاوی ختم نبوت جس کو مولانا سعید احمد جلال پوری نے شائع کیا ہے، اس کی دوسری جلد میں بھی یہ کتاب موجود ہے. یہ 14 ممالک کے 291 مفتیان عظام کے فتاوی جات ہیں. حضرت اس کا نام ہی فتاوی حیات مسیح علیہ السلام، جس میں بن باز سے بھی فتویٰ لیا گیا تھا. حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے محرک بنے تھے، اور مولانا چنیوٹی کو بھیجتے رہے سعودیہ بھی اور جگہ بھی. اور اس میں شروع میں تفصیل سے لکھا ہے کہ کتنی مشکلات ان کو پیش آئیں، اور بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ سب نے خوشی خوشی دستخط کیے سوائے مسٹر مودودی کے. مودودی صاحب نے دستخط نہیں کیے، نہیں کرنے تھے اور نہیں کیے. باقی حضرت 14 ممالک کے 291 مفتیان عظام کا فتویٰ 1994 سے یہ شائع شدہ کتاب
ہے میرے پاس جو ہے اس کے کل صفحات اس کے کل صفحات 176 ہیں جو ادارہ مرکزی دعوت ارشاد چنیوٹ پاکستان سے شائع ہوئی ہے. نام اس کا ہے فتاوی حیات مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. مولانا چنیوٹی نے اس کو ترتیب دیا ہے اور اس میں عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ ہے اور حرمین کے جید عالم دین علوی ابن عباس کا، اسی طرح مفتی اعظم جمہوریہ شام کے امام کعبہ فضیلت شیخ محمد عبداللہ بن سبیل کا، اور اسی طرح دمشق کے مفتی صاحب ہیں، مراکش کے ہیں، سعودی عرب کے علماء، اسی طرح تیونس، کویت، مصر، پاکستان کے، پھر بلوچستان اور پنجاب سرحد کے اور سندھ کے علماء کرام کے بھی تفصیلی اس میں ناموں کے ساتھ فتاوی ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کا بھی بڑی تفصیلی فتویٰ اندر شامل ہے. تو میں اس پر مائک چھوڑ رہا ہوں. یہ جلد نمبر 2 میں، جو کہ 3 جلدوں میں ہے فتاوی ختم نبوت کی، دوسری جلد میں بھی یہ کتاب چھپ چکی ہے، تو اب یہ نایاب ہونے سے بچ گئی ہے. مائک فری حضرت، جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ آپ حضرات جتنے علماء کرام یہ کام کر رہے ہیں، یہ ڈاؤٹ چینل کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ مولانا کی وجہ سے وہ فتویٰ حیات عیسیٰ علیہ السلام بہت انہوں نے ان کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ بات بھی ہمیں میرے ذہن کے اندر نہیں تھی، بتا دی انہوں نے. تو اللہ تبارک و تعالی اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مولانا طلحہ صاحب کی قربانی کو قبول فرمائیں، اور دوسرے ساتھی حضرات سارے جو ہیں وہ اس کے اندر مزید تعاون کریں. اللہ تعالی جو ہے وہ زیادہ ترقی کی توفیق عطا فرمائیں. جزاکم اللہ حضرت. اور اب ہم جو ہے یہ آج کا ڈاٹ فورم کے خصوصی سیشن کا جو ہے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد انور اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ فتنہ غامدی کے موضوع پر ایک بہت ہی جامع گفتگو یہاں پر ہوئی. اس میں بہت سوالات بھی لیے گئے اور اہل حق کا جو موقف ہے وہ واضح کر کے بیان کیا گیا. اور پھر جہاں تک ذمہ داری ہے ہماری اور ہمارے احباب کی کوششیں ہیں کہ عوام کو جو ہے گمراہی سے بچایا جائے اور جو حق اور صحیح راستہ ہے وہ بتایا جائے، اس کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ جیسے حضرات اکابر جو ہے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، خصوصی شفقت فرماتے ہیں اپنا قیمتی ترین اوقات میں سے. اب حضرت کے یہاں ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، کراچی تشریف لاتے ہیں تو ہماری بھی جو ہے کچھ ہمیں بھی بہت فائدہ ہو جاتا ہے. اور یہ ہم سے جو ہے نا تھوڑی وہ بھی ہو جاتی ہے کہ اب یہ رات کا جو ہے یہاں پر 1-1:30 بج رہے ہیں، اتنی تاخیر ہو گئی ہے. اور صبح سے حضرت کے جو ہے یہاں پر مناظروں کے جو کورس ہیں اور وہ جس کے لیے آپ حضرت یہاں تشریف لائے ہیں، تو یہاں اس کے باوجود پھر ہمیں بھی اتنا وقت دینا تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. اور وہ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس قیمتی وقت سے اور اس سے فائدہ اٹھائے. فتنوں کا جو آج کل جس طرح دورہ ہے تو اس سے بچنا، اور میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا تھا اس پروگرام کے کہ آج کل کیونکہ ایک رمضان کے جو ایام ہیں اور اس میں جتنی یہ چینل وغیرہ اور ٹی وی اور اس کی جو خرافات جو آج کل چل رہی ہیں، تو گھر تو لوگ جو ہے اس نیت سے اس کو جو ہے وہ ٹی وی کے اسلامی جو پروگرام ہوتے ہیں اس نیت سے اس کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. اور کیونکہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ دین سے ایک دوری ہے، اور وہ دین سے دوری کی وجہ سے جو ہے وہ اس قسم کی گمراہ قسم کے یہ غامدی اور یہ پروفیسر، یہ ڈاکٹرز وغیرہ یہ جتنے بھی ہیں، ان کے فتنوں کو سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو لوگوں کے ظاہر سی بات ہے کہ دین سے ایک ذرا دوری ہوتی ہے. تو بہرحال میں حضرت کا جو ہے وہ ڈاٹ فارم کی طرف سے جو ہے شکریہ، تو الفاظ بہت مطلب چھوٹا سا لفظ ہے، اور حضرت سے دعاؤں کی درخواست بھی ہم کریں گے کہ حضرت ہی جو ہے اور اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ کیونکہ حضرت کا یہاں بھی کچھ قیام ہے تو ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اپنے اسی ڈاٹ فارم کے اسی پروگرام کے وساطت سے اور اپنی اسی ویب سائٹ اور اسی چینل کی وساطت سے ہم انشاءاللہ کچھ اور مزید پروگرام بھی حضرت کے جو ہے پیش کریں. اس کو جو احباب جنہوں نے ہمارے جو
یہاں ڈاٹ سے ہٹ کر ہماری ویب سائٹ کے ذریعے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے جو یہاں پال ٹاک میں نہیں آ سکتے، اور اسی طرح جو اسپیک وغیرہ اور دیگر جگہوں پر بیٹھ کر جو ہے ہمارے احباب اور ساتھی جو ہے ہمیں سن رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک اور خطوں میں بیٹھ کر، تو ان کو جو ہے ایک سنانے کا ایک یہ ذریعہ بنا ہے بہت بڑا. تو بہرحال اس میں جن احباب کی جن جن دوستوں کی کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قبول فرمائے، اور جو جن بھائیوں نے دوستوں نے جو ہے نا ہمارے اس پروگرام کو پسند کیا ہے، تو ان کے ہمیں بہت سارے میسیجز آئے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں وہ. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے یاد کیا کہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے آپ کو جو مطلب ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے ویب پر جو ہے میں لکھا ہوا ہے .forum@thedefendersofroad.com، اس پر جو آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں جو ویب سائٹ کے ذریعے جو ہمیں سن رہے ہیں، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ .forum کا اگلا ہم پروگرام ایک اور حضرت کے ساتھ، ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو حضرت کی یہاں کراچی موجودگی اور آمد جو ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، کچھ اور جدید موضوعات کی طرف جو ہے اس پر بات کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہوگی. اور آج میں نے عرض کیا کہ آج ایک دردناک اور ایک حادثہ بھی ہوا ہے، تو ہم یہاں پر اس پروگرام میں اصل میں بیٹھے رہے تو ہم نے جو ہے وہ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ آج جو ہے روزے کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے جنت میں جا کے آج سحری کی ہوگی، افطاری کی ہوگی. بہرحال آج پھر جو ہے وہ اہل حق کا جو ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے جو ہے علماء کا قتل جو ہے سرا موت العالمی موت العالم کہا گیا ہے. تو بہت ایک اس کا افسوس اور درد کا جو ہے وہ کام ہے، اور بہرحال ہمارا دل جانتا ہے. تو میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ مائک چھوڑتا ہوں، اور حضرت امیر صاحب یہاں موجود ہیں تو آپ تشریف لے آئیں، آپ آخری الفاظ کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ حضرت سے جو ہے دعا، حضرت کی دعا کے ساتھ جو ہے ہم یہ مجلس جو ہے اختتام کی طرف لے جائیں گے. تو حضرت طالب علم بھائی اگر آپ تشریف لا سکتے ہیں مائک پر تو آپ تشریف لے آئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا طلحہ صاحب، حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے حضرت مفتی انور صاحب اوقاڑوی دامت برکاتہم کا بھی بہت بہت شکریہ. میں تہہ دل سے مشکور ہوں حضرت کا پورے روم کی طرف سے. اور حضرت کی جو خیر الفتاوی ہے 5 جلدیں میرے پاس ہوتی ہیں، صبح شام تقریباً اس کو دیکھتا رہتا ہوں الحمدللہ. تو میں حضرت سے بھی استفادہ کرتا رہتا ہوں، غائبانہ بھی اور یہاں ماشاءاللہ بھی، اور حضرت کی ریکارڈنگ سے بھی. تو حضرت آپ کا میں بہت مشکور ہوں، اور آپ کا میں ایک طرح سے شاگرد بھی ہوں. آپ کی باتیں کئی جگہ نقل بھی کی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں حفاظت ہماری فرمائے، اور ہمارے علماء حق کی بھی اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے. حضرت آپ سے دعا کی بھی درخواست ہے، اور حضرت میں تہ دل سے مشکور ہوں آپ کا، اور مولانا طلحہ صاحب حضرت آپ کا بھی. اور میں امید کرتا ہوں کہ حضرت انشاءاللہ تشریف لاتے رہا کریں گے، اور ہم طالب علموں کی حضرت سرپرستی فرمائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ احسن الجزا. مائک فری. جی حضرت جزاکم اللہ. حضرت سے دعا جو ہے ابھی وہ کرتے ہیں کہ یہ مائک حضرت کو دیتا ہوں. حضرت فرما رہے تھے کہ یہ جو اس میں جو خیر الفتاوی میں آپ نے مفتی انور صاحب ہیں، وہ دوسرے مفتی انور صاحب ہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کی تصحیح کر دیں، بتا دیں کہ وہ میں نہیں ہوں، وہ دوسرے جو ہے حضرت مفتی انور صاحب ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ حضرت نے کہا کہ آپ یہ کہہ دیں مائک پہ. حضرت تو فرما رہے ہیں کہ آپ کے بھی ہیں، وہ دوسرے بھی ہیں، آپ کے بھی کچھ خطرے ہیں. تو جی حضرت عامر تبلیغی بھائی، آپ کا کہ ماشاءاللہ آمد، آپ کا دل نام دیکھ کے جو ہے یہاں پر دل خوش ہوا. بڑے عرصے کے بعد آپ تشریف لائیں. حضرت آپ دعا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل وأعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم یا ارحم الراحمین. یہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا بیان کیا ہے یا اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ سننے والوں اور کہنے والوں کو جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین جتنے ساتھی جو ہیں یہ دین کا کام یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے کر رہے ہیں یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو جو ہے وہ ان کی حفاظت فرما، ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں ان کو غلبہ عطا فرما. پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مجاہدین کا تعاون فرما. یا ارحم الراحمین بیت المقدس حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین اس ملک کی بھی حفاظت فرما اور پوری دنیا کے اندر ہمیں خلافت اسلامیہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جوید غامدی اور اس جیسے جتنے فتنے ہیں یا اللہ اس سے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دین کی سچی محبت عطا فرما، اسلاف کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کٹ گئے ہیں ان کو بھی واپس آنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو واپس نہیں آ سکتے ان کی ریشہ دبانیوں سے اس امت کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان حکمران ہیں ان میں غیرت ایمانی پیدا فرما، ہماری فوجوں میں غیرت ایمانی پیدا فرما. یا ارحم الراحمین کافروں کے مقابلے کے اندر سب کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا. جزاکم اللہ حضرت. اور ہم اس امید کے ساتھ جو ہے مائک جو ہے یہاں چھوڑتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے اپنی یہاں موجودگی کے دوران ہمیں کچھ اور وقت دیں گے تو انشاءاللہ کچھ نئے موضوعات، کیونکہ ہمیں بڑی ایک جو آپ یہاں تشریف لائے اور آپ کے جو پروگرام تھے میرا خیال ہے کہ ہم نے یہاں اس کو سینکڑوں بار جو ہے اس کو یہاں پلے کیا ہوگا ہمارے ساتھیوں نے دوستوں نے، اور ایک بہت بڑی امت کو جو ہے اس سے انہیں بہت فائدہ ہوا ہے. تو یہ ایک آج کل ایک بہت بڑا ایک حضرت ذریعہ ہے میڈیا کا، ایک یہ مثبت ایک یہ کہہ لیں کہ آپ ایک تھوڑا سا ایک وہ ہے یہاں پر. تو کوشش کرتے ہیں احباب اسی حوالے سے کہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ذریعہ بن جائے، چیز بن جائے تو آخرت میں یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اس امید اور اس کے ساتھ جو ہے. اور باقی یہ ہے کہ حضرت سے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ 12 جو ہے جلد از جلد ہم پروگرام رکھیں گے. تو ڈاٹ فارم آپ کے جو اس پروگرام کے میزبان ہیں خادم، تو اس کو بھی اجازت دیجیے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے ہماری ویب سائٹ www.thedefendersofroad.com پر جو ہے آپ انشاءاللہ سن سکیں گے. بہت جلد ہی یہ جو ہے وہاں اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو اور باقی اس حوالے سے انشاءاللہ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو ای میل ایڈریس بتایا اس پہ بھی آپ جو ہے میل کر کے کوئی اور ایسے موضوعات پر جس پر آپ وہ ہوں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی جو خواہش ہے اس کو ہم جو ہے پورا کر سکیں. اور جو احباب جو دوست ہمیں مختلف ممالک مختلف جگہوں سے بیٹھے ہوئے ہمیں اس وقت سن رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ اس پروگرام کو جو ہے وہ انہوں نے بہت پسند کیا ہے، اس طرح کے اور جو پروگرام انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ مزید جو ہے ہم کر سکیں. آپ حضرات کی اگر دعائیں ہمارے ساتھ شامل حال رہیں تو میں اب اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر جو ہے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.thedefendersoftroad.com اور اسی ویب سائٹ کے ذریعے مکمل شرعی ضابطوں کے عین مطابق اکابرین حقہ کی زیر سرپرستی احباب کی کاوش میں 24 گھنٹے لائیو وائس چینل، جس کو ہم ڈاٹ کے نام سے ہر گھر میں ایمانی شمع روشن کرنے کے عزم کے ساتھ
اہل حق کی صداؤں سے ہمہ وقت دینی خدمت کے جذبے سے پیش کرتے ہوئے ہر صاحب ایمان کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد جلال پوری کی سرپرستی کے ساتھ، حضرت طالب علم کی مکمل رہبری میں فکر حق کی ترجمانی کے ساتھ، ابو بکر عمر عثمان علی کی فراست اور ذکاوت کے ساتھ، مفتی محمود اور اقرا بھائی کی مکمل توجہات کے ساتھ، استاد ابو فواد اور خوشبو قرآن کی مہک کے ساتھ، انور بھائی اور زہید محمد کی خصوصی کاوشوں کے ساتھ، متعلم بھائی اور ابو معاویہ کی صدائے حق کی گرج کے ساتھ، محمود بھائی اور حکیم اختر بھائی کی اصلاحی رہنمائی کے ساتھ، یہ سب معطر پھول ہیں اس خوبصورت گلشن اور حسین گلدستے کے جس کا نام ہے ڈاٹ۔ ابلاغوں میڈیا کی جنگ میں سارے نشان ہیں یہ، باطل کو سرے میدان جھکایا تھا، جھکائیں گے۔ اور یہی ہے سچائی کے محافظ کی منزل کے راہیں۔ محافظ ہے سچائی کے محافظ ہے۔ آپ کی آمد کے منتظر سچائی کے محافظ www.thefendersoftruth.com یعنی thedefendersoftruth.com اور .org۔